بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پالیٹکس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد۔ جب کھلاڑی نفسیاتی طور پر جنگ ہار جائیں اور میدان میں جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ سے بچنے کے لیے یا شکست سے بچنے کے لیے میدان میں جب اترتے ہیں، یا ٹیم کے اندر گروپ بندی اس قدر ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانا کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کرکٹ کے اندر سیاست انوالو ہو جائے یا سیاسی مداخلتیں آ جائیں، اور جب پی سی بی کے چیئرمین جو ہیں وہ بنیادی طور پر سیاست کو خود پرووک کریں، ٹیم کے اندر اس گروپ بندی کو پرووک کریں، تو پھر کرکٹ کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کرکٹ میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ جو ایک ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے اور ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہار کا تسلسل اس انداز سے ہو رہا ہو کہ اس میں آپ کی ٹیم کے داخلی معاملات، مینجمنٹ کی نااہلی، سلیکشن کمیٹی کی اکربہ پروری اور چیئرمین جو پی سی بی ہیں ان کی خاص طور پہ بدنیتی کا پہلو نمایاں طور پر سامنے آئے، تو لگتا ہے کہ ٹیم میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اور اس گڑبڑ کے حوالے سے آج یعنی پی سی بی کے چیئرمین جو ہیں محسن نقوی صاحب ہمیں فرما رہے ہیں کہ ٹیم میں گروپ بندیاں بہت ہیں، اور مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ ٹیم میں کون گروپ بندیاں کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ ٹیم میں بگاڑ کہاں پر ہے، کون کس کے لیے کھیل رہا ہے اور کون کس کو جتانا چاہتا ہے اور کون کس کو ہرانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھارت سے ہارنے کے بعد محسن نقوی کو خیال آیا؟ یعنی اس پہلے نہیں پتا تھا ان کو؟ ٹیم بھیجنے سے پہلے اندازہ نہیں تھا ان کو کہ جب ٹیم کو بھیجا جا رہا ہے تو اس میں یہ جو داخلی مسائل ہیں جن کا اب وہ رونا رو رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں حل کیا گیا؟ سلیکشن کمیٹی میں اپنے من پسند فرد کو لا کر یعنی وہاب ریاض کو بٹھا کر آپ نے کیا پروف کرنے کی کوشش کی؟ کس قسم کی ٹیم کی سلیکشن کی ہے؟ ٹیم سلیکشن میں کوئی تسلسل نہیں ہے، ہر روز نئے تجربے، ہر روز نئے کھلاڑی، ہر روز کبھی کسی پہ ڈیپینڈنسی، کبھی کسی پہ ڈیپینڈنسی، ایک پہ ڈیپینڈنسی بڑھاتے ہیں تو پھر دوسرے کو نکال دیتے ہیں، دوسرے پہ ڈیپینڈنسی کرتے ہیں تو پہلے کو نکال دیتے ہیں۔ یعنی بھارت کے ساتھ اس شکست نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے، اور 120 رنز کا مارجن 20 اوورز کی کرکٹ میں اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ، اور ٹیم کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، ٹیم کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، ٹیم کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ دیکھیے بابر اعظم کی کپتانی ہو یا سینئر پلیئرز وہاں پہ موجود ہوں، فخر زمان کی شاٹ مارنے کا سٹائل دیکھیں، اور محمد رضوان کا آؤٹ ہونا دیکھیے، ہم عماد وسیم جو ہیں ان سے شاٹیں نہیں لگی، افتخار چاچو سے کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی، اور شاداب خان جو ہیں وہ ٹیم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، بالنگ وہ نہیں کر سکتے، بیٹنگ وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ پوری کی پوری سلیکشن کمیٹی کے اوپر سوالات ہیں، اور محسن نقوی ان لوگوں میں سے ہیں جو کرکٹ کے جسے کہتے ہیں سر پہ سوار ہو چکے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کرکٹ ہوتی ہے وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں ٹیم کے اندر وہ مداخلت کرتے ہیں، کوچ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، کپتان اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، سلیکشن کمیٹی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی، ہر بات محسن نقوی نے کرنی ہے۔ اگر اس ملک کو محسن نقوی نہیں چلانا ہے تو پھر یہ ملک ٹھیکے پہ دے دیں آپ محسن نقوی کو، سارے فیصلے وہ کر لے، پوری کرکٹ کا اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سارا کچھ پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ٹیم کو کیسے درست کرنا ہے، آپ کو خواب پتا ہے، آپ کو پروفیشنل کرکٹ آپ نے کھیلی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ کرکٹ کے اندر کس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹیم سلیکشن کس طرح سے کی جاتی ہے، ٹیم مینجمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، کھلاڑیوں کی ریلیشن شپ کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کھلاڑیوں کی سائیکالوجی کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو کہاں سے پتہ ہے؟ ہاں آپ کو یہ پتا تھا کہ ہم نے کرکٹروں کو کاکول اکیڈمی بھیجنا ہے اور وہاں سے فوجیوں سے اس طرح کی ٹریننگ کروانی ہے کہ ان کی ساری فٹنس کے اوپر سوالیہ نشانات لگ گئے، کیچ ان سے ڈراپ ہو رہے ہیں، بھاگا ان سے نہیں جا رہا۔ یعنی ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ ہم نے اس کاکول اکیڈمی میں ایسا لڑکوں کو ٹرین کیا ہے کہ آج سب اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیا کی کون سی کرکٹ ہے جو ہمیں بتائی جائے محسن نقوی صاحب جہاں انہوں نے اپنی کاکول اکیڈمیوں میں بھجا کے لڑکوں کو ٹرین کیا ہو؟ کیا پاکستان میں ٹرینر ختم ہو چکے ہیں؟ کیا پاکستان کی کرکٹ جو ٹیم ہے یا اس کی جو مینجمنٹ ہے یا جو بورڈ ہے اس کے پاس کوئی ٹرینر نہیں ہے؟ آپ کھلاڑیوں کی فٹنس کرنا چاہتے ہیں یا کھلاڑیوں کو میدان جنگ میں بھیجنا چاہ رہے تھے؟ یعنی عجیب و غریب تماشا ہم نے کرکٹ کا لگا دیا ہے۔ نہ بالروں میں وہ دم خم ہے، کرکٹر یہی تھے، یاد رکھیے گا، پرانے کرکٹر نہیں ہے، یہ نئے کرکٹر نہیں ہے یہ۔ یعنی یہی افتخار احمد کھیل رہے تھے، یہی شاداب خان کھیل رہے تھے، یہی اپنا حارث رؤف کھیل رہے تھے، یہی شاہین آفریدی کھیل رہے تھے، سارے پلیئر وہی ہیں، محمد رضوان بھی وہی ہے، عماد وسیم بھی وہی ہیں، نسیم شاہ بھی وہی ہیں۔ تو اچانک ان کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو ایسا کیا جھٹکا لگا ہے
کہ جس کی وجہ سے یہ کرکٹ کھیلنا بھول گئے ہیں. ایک ایک اوور میں 3 چوکے کھا رہے ہیں, کیچ یہ چھوڑ رہے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ ٹیم کے اندر جو آپ نے گروپنگ کی ہے, کوئی شاہین آفریدی گروپ ہے, کوئی بابر اعظم گروپ ہے, کوئی شاداب خان گروپ ہے, کوئی تیسرا گروپ ہے, کوئی چوتھا گروپ ہے. ٹیموں کو آپ نے گروپ بندی کے اندر بانٹ دیا ہے اور ہر ایک گروپ پالیٹکس کر رہا ہے. کوئی لاہور کی پالیٹکس کر رہا ہے, کوئی کراچی کی پالیٹکس کر رہا ہے, کوئی اسلام آباد کی پالیٹکس کر رہا ہے, کوئی پی سی بی کی پالیٹکس کر رہا ہے, کوئی سلیکشن کمیٹی کی پالیٹکس کر رہا ہے. یعنی اس ملک کی پالیٹکس کسی نے نہیں کرنی, اس ملک کے امیج کو کس نے بلڈ کرنا ہے. ہار جائیں آپ, لیکن یہ لگے تو صحیح کہ آپ گیم کھیل کے ہارے ہیں. یہ کس طرح سے ہار ہے جس میں جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ آپ ان کو ہاتھ میں رکھ کے, پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیتے ہیں اور ہار جاتے ہیں. یہ پورے کی پوری کرکٹ کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, کھلاڑیوں کو ریوزٹ ہونا چاہیے, کھلاڑیوں کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے, کھلاڑیوں کی ریڈیزائننگ ہونی چاہیے, کپتان, کوچ, مینجمنٹ سمیت سب کچھ جو ہے صحیح طریقے سے جسے کہتے ہیں اس کی اوورالنگ ہونی چاہیے. یہ کس قسم کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, کس قسم کا پاکستان کا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیسے ہم پلیئرز کو پروڈیوس کر رہے ہیں. پلیئرز موجود ہیں, اچھی لڑکے موجود ہیں, لیکن وہ اوپر ہی نہیں آ رہے. جو لڑکے مسلسل ناکام ہیں ان کو ہم اقربا پروری کی بنیاد پہ سپورٹ کر رہے ہیں, کھلاتے جا رہے ہیں, کھلاتے جا رہے ہیں, کھلاتے جا رہے ہیں. اعظم خان کا مذاق بنا دیا آپ نے, اس کے موٹاپے کو مذاق بنا دیا. اچھا بھلا پلیئر اس کو موٹاپے کو چیلنج کر رہے ہیں, اور جب چیلنج کر رہے ہیں تو اس کی اتنی تضحیق کر رہے ہیں کہ اس پہ اتنا دباؤ ڈال دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی عجیب و غریب ہمارے ہاں کرکٹ کے جو تبصرہ نگار, تجزیہ نگار, جو بولنے والے یا کھیلنے والے یا ٹیم مینجمنٹ چلانے والے, کہیں ہمیں کوئی لگتا نہیں ہے کہ جیسے ٹیم کو بلڈ کرنا ہے. بھارت کو دیکھیے 120 اسکور پہ آؤٹ ہوئے نا, 119 پہ 120 کا ٹارگٹ دیتے ہیں. وہ اتنے کم اسکور کے اوپر بھی وہ کم بیک کرتے ہیں. کیوں؟ ٹیم کا کمبینیشن اچھا ہے, ٹیم کی سائیکالوجی اچھی ہے, ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہے, ٹیم کا کمبینیشن اچھا ہے, ٹیم کی ہارمونی اچھی ہے, لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں اس کا فقدان ہے؟ کیوں ہم بھول گئے؟ آپ امریکہ سے کرکٹ ہار گئے, آپ بھارت سے کرکٹ ہار گئے, آئرلینڈ سے پتہ نہیں کیا بنتا ہے, دوسری ٹیموں سے کیا بنتا ہے, آپ اگلے راؤنڈ میں جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے, سب پہ سوالیہ نشان ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بابر اعظم ایک بڑا ورلڈ کلاس کرکٹر ہے, محمد رضوان ورلڈ کلاس کرکٹر ہے, لیکن یہ دو لوگوں پہ چلے گی ٹیم. فخر زمان جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی, سوچ اس کی سائیکالوجی آپ نے ٹرین نہیں کی ہے, کس بال کو ہٹ کرنا ہے, کس بال کو ہٹ نہیں کرنا. ایک جیتا ہوا میچ جس میں آپ نے سلولی 6 اسکور کے ایوریج سے 120 کرنا تھا, آپ کو وکٹ پہ سٹے کرنا تھا, آپ کے لیے عذاب بن گیا وکٹ پہ سٹے کرنا. آپ ایسی ایسی گیندوں پہ آؤٹ ہو رہے ہیں جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی ایک عجیب و غریب ہم نے کرکٹ کے اندر ایک طوفان مچایا ہوا, اور محسن نقوی اس کے کلپرٹ ہیں, ذمہ دار ہیں. جب سے وہ آئے ہیں کرکٹ کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم کرکٹ میں بگاڑ دیکھ رہے ہیں. اچھے بھلے رمیز راجہ کرکٹ بورڈ چلا رہے تھے, اس سے پہلے نجم سیٹھی چلا رہے تھے. یعنی ہم نے اچھا پھر ان کے پاس دیکھیے تماشا, وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, وہ بھائی کتنے عہدے دینے ہیں, سلیکشن کمیٹی کا سربراہ بھی ان کو انڈائریکٹلی وہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز اگر آپ نے ان کو دینی ہے تو پھر کرکٹ کی اصلاح نہیں ہوگی. آپ کریں کپتان کا احتساب, آپ کریں کھلاڑیوں کا احتساب, جیسے آج محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں, کھڑے آپ کھلاڑیوں کا احتساب جس کا کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا احتساب کون کرے گا؟ آپ کس کو جواب دیں گے؟ آپ کو کون پوچھے گا کہ یہ جو ساری سلیکشن ہوئی ہے, یہ جو ٹیم مینجمنٹ کر رہے ہیں, بطور پی سی بی چیئرمین آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اس شکست کی, یا یہ سارا ملبہ آپ نے بابر اعظم پہ ڈالنا ہے یا کسی اور پہ ڈالنا ہے؟ خود کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب, صدر مملکت صاحب, ذرا سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے کرکٹ کے اندر. ہم نے تماشا بنا دیا ہے. دنیا کی کرکٹ میں ایک بڑی ٹیم جو ہے جس طریقے سے اس کا زوال ہو رہا ہے, اچھے کھلاڑی جو ہیں جس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں پالیٹکس کر رہے ہیں, آپس میں گروپ بندی کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے دھڑے بنا کر ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں. اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اگر آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے یہ ٹیم اسی طرح سے انتشار کا شکار رہے گی. آپ نے تجربے کر کے دیکھ لیے, جتنے اہل تھے وہ بھی سمجھ آ گئی, جتنے پروفیشنل تھے وہ بھی سمجھ آ رہی ہے, جتنے قابل ہیں وہ بھی سمجھ آ رہی ہے, اور جتنی کرکٹ کی سمجھ بوجھ ہے آپ کو وہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. یعنی ہم نے ایک عجیب و غریب تماشا بنا کر پوری کرکٹ کو ذلیل و خوار کر دیا ہے, رسوا کر دیا ہے. قوم کے اندر جو ہے وہ ایک امید پیدا کرنے کی بجائے مایوسی پیدا کر دی ہے, اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے, کون ہے اس کے کرتا دھرتا, کون سلیکشن کمیٹی ہے, کون اس کے پی سی بی کے چیئرمین ہے, کون کھلاڑی ہیں جو جس طریقے سے پرفارم نہ کرنے کے باوجود بدستور ٹیم میں موجود ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس شکست کے اوپر ہمیں
مزید شکست خوردہ نہیں ہونا. ہمیں اپنی کرکٹ کا احتساب کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سارے اداروں کے اندر سیاست ڈال دی ہے, سارے اداروں کو زوال کی طرف دھکیل دیا ہے, سارے اداروں کو تباہ کرنے کی پالیسی اختیار کر لی ہے. نان پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, نان پروفیشنل لوگوں کی مدد کے ساتھ کرکٹ کے نظام کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں پاکستان کے اندر سے کوچ نہیں ملتا, ہمیں پاکستان کے اندر سے ٹرینر نہیں ملتا, ہمیں پاکستان کے اندر سے سائیکالوجسٹ نہیں ملتے. ہر چیز باہر سے آئے گی مہنگے داموں, اور جب وہ آئے گی اور اس کا نتیجہ 0/0 نکلے گا تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے, لوگ تنقید تو کریں گے, لوگ آپ کا مذاق تو اڑائیں گے, لوگ سلیکشن کمیٹی کو جواب دہ تو بنائیں گے, پی سی بی کے چیئرمین کو جواب دہ بنائیں گے, کھلاڑیوں کو جواب دہ بنائیں گے, کپتان کو جواب دہ بنائیں گے. کیوں نہیں کریں گے لوگ؟ یہ عجیب بات ہے جی, ٹیم ہار گئی ہے تو اس لیے ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں گے ضرور حوصلہ افزائی, لیکن اگر ٹیم صحیح طریقے سے میدان میں لڑتی ہوئی نظر آئے, لیکن اگر لڑتی ہوئی نظر نہیں آئے گی, پہلے سے شکست خوردہ ذہن کے ساتھ گراؤنڈ کے اندر اترے گی اور کھلاڑیوں کی کمبینیشن نظر نہیں آئے گی, کھلاڑیوں میں کانفلکٹ اور تضادات نظر آئیں گے, ٹکراؤ نظر آئے گا, انتشار نظر آئے گا, تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے, اور سوال اٹھائے بھی جانے چاہیے کرکٹ کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, کہ کس طرح سے ہم کرکٹ کے نظام کو چلانے کی کوشش کریں. اور یقین کریں, امریکہ سے ہار ہو یا بھارت سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی ہار ہو, میں اس ہار جیت کے کھیل میں پڑتا ہی نہیں. میرا تو بنیادی مسئلہ ہے کہ کرکٹ کے نظام کو کیسے چلایا جا رہا ہے, کس انداز سے کرکٹ کے نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس انداز سے کرکٹ کے نظام کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کس نظام کے ساتھ یہ آپ کرکٹ کی بہتری کے لیے ایسے انیشیٹو لینے کے لیے تیار ہیں جس سے کرکٹ کا نظام بہتر ہو. ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم ایک ریئیکشنری پالیٹکس کا شکار ہیں. پہلے شاہین آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو کپتان بنایا گیا, شاہد آفریدی کے ایما پر انہوں نے ٹیم کے اندر آ کے پالیٹکس کی, اپنے داماد کو کپتان بنایا, وہ ناکام ہوئے, ان کو کپتانی سے ہٹایا گیا. اس کے بعد ٹیم کے اندر گروپ بندیاں ہم دیکھ رہے ہیں. پھر بابر اعظم کو لایا گیا, اب بابر اعظم کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین کپتان ہیں, یہ دماغ استعمال نہیں کرتے, یہ سینس استعمال نہیں کرتے. پھر اعظم خان پہ بوجھ ڈالا گیا سارا کا شکست کا. اب تو اعظم خان نہیں تھے انڈیا کے خلاف, اب کیوں ہار گئے آپ؟ بھائی ٹیم چلتی ہے ایک کمبینیشن کے ساتھ, سارے کھلاڑیوں کی کنٹریبیوشن کے ساتھ. کوئی کھلاڑی پرفارم کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. کل آپ نے دیکھا نہیں, انڈیا کے اندر کوہلی تو نہیں پرفارم کر سکے, روہت شرما تو نہیں پرفارم کر سکے, اور بہترین ان کے جو پلیئر تھے بیٹسمین وہ پرفارم نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود ان کے اندر, ٹیم کے اندر لڑنے کا جذبہ تھا, مقابلہ کرنے کا جذبہ تھا, جیت کا جذبہ تھا, محنت کا جذبہ تھا. اس نے پرفارم کیا, وہ نظر آیا, وہ ریفلیکٹ ہوا, ہم نے دیکھا. تو اس لیے خدا را محسن نقوی صاحب اس کرکٹ پر رحم کیجیے, وزیر اعظم صاحب آپ بھی رحم کیجیے, صدر مملکت صاحب آپ بھی رحم کیجیے. پی سی بی کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے جو کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جو پروفیشنل ہیں, کرکٹ کی الفبے جانتے ہیں, کرکٹ کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پاکستان میں ہونے والی ڈومیسٹک کرکٹ کے تانے بانوں کو سمجھتے ہیں. ان کو لائیں تاکہ کرکٹ بہتر طریقے سے آگے بڑھے. ہار جیت سے ہٹ کے کرکٹ کے نظام کو درست کرنا اس وقت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور اگر یہ ترجیح کو ہم نے نظر انداز کیا تو کرکٹ اسی طرح کے ایڈونچرزم کے ساتھ, اسی طرح کی پولیٹیکل مہم جوئی کے ساتھ, اسی قسم کی سیاسی مداخلتوں کے باعث, اسی طریقے سے اقربا پروری کی بنیاد پہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اوپر جانے کی بجائے مزید پیچھے کی طرف جائے گی, جس سے ہماری کرکٹ کو بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کا جو امیج ہے کرکٹ کے حوالے سے وہ بھی متاثر ہوگا.